الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے ہمیشہ یہ دل کرتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ یوں تو سارے مہینے، سارے سال، سارے شب و روز، ساری بہاریں آپ ہی کے دم سے ہیں۔ ہر دن آپ ہی کا دن ہے، ہر بہار آپ ہی کی بہار ہے، ہر صبح آپ ہی کی صبح ہے۔ اس کائنات کو اگر رونق ملی ہے تو آپ کے نام سے ملی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول تو ایک بہانہ ہے اپنے ایمانوں کو تازہ کرنے کا، ورنہ تو آقا کا نام جب بھی لیا جائے، جس وقت بھی لیا جائے، جہاں بھی لیا جائے، جتنا بھی لیا جائے، وہ برکت ہی برکت ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ قلم کی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ تو اگر قسم نہ بھی کھائیں تو اللہ ہے، مالک تو مالک ہے، اس کی تو ہر بات حرف آخر ہے، لیکن جب اللہ قسم کھا لیتے ہیں تو وہ بات کا وزن کہیں بڑھ جاتا ہے۔ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، یعنی اعلیٰ ترین اخلاق کا اگر کوئی دوسرا نام ہو سکتا ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق کا آغاز بھی آپ سے، اخلاق کا اختتام بھی آپ کا۔ یعنی اگر کائنات میں کسی نے دیکھنا ہو، کسی نے تعریف کرنی ہو، سمجھنا ہو تو اخلاق عالیہ، بلند اخلاق، عظیم اخلاق کسے کہا جاتا ہے تو وہ آقا کی سیرت کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں تو کس حوالے سے کہتے ہیں، کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کہ لوگ تعریف کریں یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے، کہ بڑے بڑے تاریخ دان تعریف کریں یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ انسان کی یہ خاصیت ہے کہ انسان اپنے چہرے پہ بہت سے نقاب چڑھا سکتا ہے۔ ہم سارے چڑھائے پھرتے ہیں، ہم سارے 2 4 10 20 شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ہماری شخصیت دکان پہ اور ہوتی ہے، گھر میں اور ہوتی ہے، بازار میں اور ہوتی ہے، دفتر میں اور ہوتی ہے، مسجد میں اور ہوتی ہے، مسجد سے باہر اور ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے اخلاق جو ہے اس سے کوئی معیار مقرر نہیں۔ یہ دیکھنا ہو کہ اعلیٰ اخلاق کسے کہا جاتا ہے، کسی بھی شخص کے اعلیٰ اخلاق کو، تو لوگ تو تعریف کر دیں گے، لوگوں نے جس نقاب کے اندر
जिस भेस के अंदर उसको देखा है वैसा ही उसको बयान कर देंगे, लेकिन ये लाजमी नहीं कि वो उसका असली रुख हो, असली भेस हो, उसके और बहुत से चेहरे हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द 3 शख्सियात ऐसी होती हैं, अगर वो 3 किसी की तारीफ कर दें कि इसका इखलाक बहुत आला है, तो यकीनन यकीनन उसका इखलाक आला ही होगा। और हर कोई अपने आप को इसके जान सकता है, परख सकता है। मेरे आका ने यह भी एक मेयार दे दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर किसी की बीवी उसकी तारीफ कर दे कि मेरे खावन के इखलाक बहुत आला है, तो इसका मतलब वाक़तन आला इखलाक। बीवी तो तारीफ इस तरह नहीं किया करती, शब व रोज के साथ ही होती, उससे तो कोई नक्स जो है, कोई ऐब, कोई खामी वो छुपाई नहीं जा सकती। एक न एक दिन उसको ज़ाहिर हो जाएगी, जितने मर्जी पर्दे आप डाल लें, आप नहीं छुपा सकते। आला इखलाक का एक मेयार ये है कि आपकी बीवी आपकी तारीफ करे। वो यूसुफ साहब ये बयान किया करते हैं कि किसी ने कहा अपनी बीवी के सामने कि जनाब मैं तो इतना वली हूँ कि मैं उड़ के दिखा सकता हूँ। उनके अल्लाह पे बुखार उड़ के बुखाया, नीचे है तो उसने कहा तू तो उड़ता था, बड़ा तू तो बड़ा डिंगा डिंगा उड़ता प्यास, यानी उस पर भी नक्श निकाल दिया। और ये ऐसे ही होता है, यानी कोई अपनी बीवी को उड़ के भी दिखा दे, फिर भी वो कहे कि वो तू टेढ़ा उड़ रहा था, नक्श तो मौजूद था। तो किसी ने अपने आप को जांचना हो तो अपनी बीवी से पूछे कि मेरे इखलाक कैसे। और दूसरा मेयार जो है, किसी ने अपने आप को जांचना हो तो अपने जो बचपन का जो दोस्त है उससे पूछे, जिसने एक लंबी उम्र उसके साथ गुजारी, कि मेरे इखलाक कैसे। उससे भी आमतौर पे बातें छुपी नहीं रहती। और किसी ने पूछना हो कि मेरे इखलाक कैसे हैं, तो घर के खादम से पूछे, जो खादम आपने घर के अंदर रखा हुआ है, उससे भी आपके इखलाक छुप नहीं सकते। ये 3 लोग वो हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं कि अगर ये तीनों गवाही दे दें, इनमें से एक भी गवाही दे दे तो बहुत है, लेकिन अगर ये तीनों गवाही दे दें तो बिलाशुबा वो शख्सियत जो है इखलाक की बुलंदियों पर फाइज होती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये तीनों शख्सियत गवाही देती। अल्लाह अकबर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही के मौका पर गारे हिरा में वही नाज़िल हुई और फितरी तौर पर आप पर एक कपकपी तारी हुई, थोड़ा खौफ जो है दिल पर जारी हुआ, और आप घर तशरीफ ले गए। और घर तशरीफ ले गए तो सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, सर्दी लग रही है, कपकपी हो रही है। तो सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चादर उड़ा दी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले कि खदीजा मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है मेरी जान चली जाए। इसकी तो शिद्दत थी फरिश्ते को देखने की। अल्लाह अकबर। तो सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी रफ़ाकत को उस वक़्त कितने बरस बीत चुके थे? 15 बरस बीत चुके थे जब वही नाज़िल हुई। हुजूर की उम्र 25 बरस थी और सईदा खदीजा को बस 40 बरस थी जब ये शादी हुई। और जब हुजूर की उम्र 40 बरस थी तब वही नाज़िल होती। गोया 15 बरस जो है ये रफ़ाकत के गुजर चुके थे, दिन रात साथ रहे थे। तो सईदा खदीजा की ज़ुबान से जो पहला जुमला निकला वो ये था कि ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हलाक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप यतीमों के वाली हैं, आप गरीबों की खबरदारी करने वाले हैं, आप मेहमानों का इकराम करते हैं, आप मुआशरे के जो पिसे हुआ तबका है आप उसके साथ खड़े होते हैं। तो अल्लाह आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? तो आप गम न कीजिए, परेशान ना होइए, अल्लाह आपके साथ है। ये वो बीवी कह रही है जो शब रोज के साथी 15 बरस जिसने साथ गुजारे। पहला जुमला उसकी जुबान से ये निकलता है। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह आपका मदद ना करे, अल्लाह आपका साथ ना दे। किस तरह हो सकता है? आप तो इखलाक की इस बुलंदी पर फाइज है। और आपको मालूम है कि सईदा खदीजा ने जो निकाह का पैगाम भेजा था किस बुनियाद पर भेजा था? आपके इखलाक को देखकर।
اخلاق عالیہ کو دیکھ کر، آپ کی صفائی اور معاملات کو دیکھ کر، آپ کے سچ بولنے کو دیکھ کر، آپ کی جو ڈیلنگ تھی لوگوں کے ساتھ اس کو دیکھ کر یہ سارے معاملات آپ نے اپنے پیغام بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی پہلی گواہی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وفات تک سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک پہاڑ کی طرح کھڑی رہی۔ ایسے ہی نہیں ہے کوئی بیوی چار پیسے نہیں اپنے خاوند پہ خرچ کرتی، خاوند کے لیے خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ خاوند نے پالنا ہے، خاوند نے خرچ کرنا ہے۔ بیوی خرچ کرے خاوند پہ یہ بڑا بات ہوتی، بیوی کو خرچ کرتے ہوئے بڑا بوجھ لگتا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کیا۔ آپ کا سارا مال جو ہے دین کی دعوت پہ اور دین کی تبلیغ پہ، وہ شروع میں سیدہ خدیجہ کا مال ہے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی یہ گواہی دے دے کہ یہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بلا شبہ وہ شخص اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بڑا مان رکھنے والے تھے، بڑا احسان جو ہے اس کو پورا کرنے والے تھے، احسان کا بدلہ دینے والے تھے۔ اور پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کا بدلہ اس طرح دیا کہ سیدہ خدیجہ جس برس انتقال ہوا آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا، عام الحزن، غم کا سال قرار دے دیا کہ سیدہ خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ اور پھر موت تک، اپنی وفات تک آپ ان کو یاد کرتے رہے۔ جب کبھی گھر کے اندر کوئی گوشت پکایا جاتا، کوئی بکرا ذبح کیا جاتا، کوئی چیز پکتی تو آپ حضرت عائشہ سے فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، موت تک۔ اور ان کی ایک بہن تھی سیدہ خدیجہ کی بہن جن کی آواز ملتی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب وہ آتی ہے تو آپ ان کے قدموں کی آہٹ کو پہچان لیتے۔ تو کہتی حضرت عائشہ سے کہتے کہ لگتا ہے خدیجہ آ رہی ہیں۔ فطری مجبوری ہے، انسانی طبیعت ہے۔ اتنی تعریف فرماتے کہ ایک دن فطری جو انسانی شخصی جو مجبوریاں ہوتی ہیں اس کے تحت حضرت عائشہ جو کہہ بیٹھی کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تو بوڑھی عورت تھی، اللہ نے آپ کو جوان بیوی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا کہ عائشہ تو نہیں جانتی، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب مکہ کی ہر آنکھ میری دشمن تھی، مکہ کا ہر راستہ، ہر گلی، یہ سارے میرے دشمن تھے، تو خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ تمہیں کیا معلوم وہ دکھ کیا تھے؟ دکھ کے اندر کسی کا ساتھ دینا، تکلیف میں ساتھ دینا، تکلیف میں کھڑے ہونا یہ ہر ایک کی بات نہیں ہوتی۔ وہ خدیجہ ہی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی، اور معمولی نہیں، 15 سے لے کر 20-25 برس میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہی۔ اللہ اکبر، یہ وہ یاد تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ابھی ان کے خاوند ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو گئے اور گرفتار ہوئے، قیدی بنا لیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ ایک فدیہ طے ہوا۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کی بیوی حضور کی بیٹی حضرت زینب کو پتہ چلا کہ فدیہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، تو حضور انہوں نے وہ ہار بھیج دیا فدیے میں جو سیدہ خدیجہ نے جہیز میں اپنی بیٹی کو دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی محبت۔ حضور کے سامنے وہ ہار پیش کیا گیا فدیے کے طور پر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے، خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حضور پھر اس طرح مان رکھا کرتے تھے، احسان اس طرح پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے احسان کیا تو نبی نے بھی پھر آخری دم تک بھلایا نہیں اس کو۔ جب ہار سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے رونا شروع کیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو ایک نشانی دی تھی، وہ دیکھ کر ماں یاد آ گئی، وہ نشانی دیکھ کر ماں یاد آ گئی۔ کہا کہ میرے صحابہ اگر تم مجھے اجازت دو، یہ ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ایک ماں کو اس کی نشانی ایک بیٹی کو اس کی ماں کی نشانی واپس کر دوں۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم کون ہوتے روکنے والے، آپ ضرور واپس کیجیے۔ چنانچہ اب وہ لاش جو حضرت زینب کے خاوند تھے ان کو اس وعدے پر رہا کیا گیا کہ تم جا کر سیدہ زینب کو مدینے بھیج دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینے بھیج دو گے، تو یہ ہار واپس کیا گیا۔ میرے محترم دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو سب سے پہلی زبان کھلی ہے، جس نے سب سے پہلی گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ جو ہے اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں، وہ کس کی ہے؟ وہ آپ کی بیوی کی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری گواہی جو ہے وہ آپ کے خادم کی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ 14-15 برس کے لڑکے تھے۔ یہ اپنے قبیلے میں یمن کی طرف ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ اپنے گھر میں کھیلتے کھیلتے قبیلے سے دور چلے گئے صحرا میں۔ وہ زمانہ اسی طرح کا زمانہ تھا اغوا کرنے کا، تو اسی قافلے نے اغوا کر لی۔ وہاں سے اغوا کیا، ایک معزز خاندان کے شخص سے اغوا کر کے وہاں مکے میں جا کر بیچ دیا۔ جب مکے میں جا کر بیچا تو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا، اور انہوں نے خرید کر اپنی پھوپھی جو ہے حضرت خدیجہ ان کو ہدیہ کر دیا کہ آپ رکھیں۔ چنانچہ اس طرح یہ حضور کے گھر میں آ گئے بطور خادم کے، بطور غلام کے۔ جس وقت یہ حضور کے پاس آئے ان کی عمر 15 برس کی تھی اور نئی نئی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ غلام لے لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ غلام جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور یوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش حضور کے گھر میں شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ نصیب تھے حضرت زید کے۔ اور آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں ایک ہی نام آتا ہے ایک صحابی کا، وہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ پھر نوازتے ہیں تو یوں نواز دیتے ہیں۔ حضرت زید حضور کے گھر میں رہنے لگے، اور ادھر ان کے باپ کا یہ عالم تھا کہ وہ دن رات ڈھونڈا کرتے، تلاش کیا کرتے۔ شاعر بھی تھے، شعر کہا کرتے کہ میرا بیٹا کہاں گم گیا، دن رات سال بھر ڈھونڈتے رہے، نہ مل سکا۔ ان کے کچھ رشتہ دار عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے۔ جب مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے زید کو پہچان لیا، مکہ میں دیکھا، مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے زید کو پہچان لیا۔ کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ زید نے کہا کہ میں فلاں شخصیت کے گھر میں رہتا ہوں، فلاں گھر میں میرا رہنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تیرا باپ تو تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کو میرے سلام کہنا، اور اسے کہنا میں بالکل خیریت سے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں پہ بالکل امن و امان کے ساتھ۔ چنانچہ یہ قافلے والے واپس گئے، اور واپس جا کر انہوں نے حضرت زید کے باپ کو یہ بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، اور ہم یہ پتہ کر کے آئے ہیں کس گھر میں رہتا ہے۔ ان کا اچھا، یہ تو آسان ہو گیا، چلو اس کو واپس لاتے ہیں۔ بہت سارا مال اکٹھا کیا کہ چلو جتنا مال مانگیں گے جن کا وہ غلام ہے تو ہم ان کو مال دیں گے، اپنا بیٹا چھڑا لیں۔ تو حضرت زید کے باپ اور چچا دونوں مکہ میں حاضر ہوئے، بہت سارا مال لے کے۔ لوگوں سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور پوچھ کر آپ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ خاندان قریش میں سے ہیں، سردار ہیں، تو ہم ایک درخواست لے کے آئے، یہ مال ہمارا پڑا، جتنا مال آپ کو چاہیے لے لیں، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال کی ضرورت نہیں، بیٹا تمہارا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو بلا لو، جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں کون روکنے والا ہوتا، لیکن میں اسے زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ اپنے بیٹے کو بلا لو، اگر وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتا ہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، مجھے مال کی ضرورت نہیں، فری چلا جائے۔ یہ محمد کا دربار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مال نہیں لیا کرتے۔ چنانچہ باپ اور چچا بڑے خوش ہوئے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت زید کو بلایا، حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو پہچانتے ہو؟ کہا جی بالکل، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے باپ ہیں۔ کہا کہ زید یہ تمہیں لینے آئے۔
अब मेरा हाल भी तुम्हें मालूम है, इनका हाल भी तुम्हें मालूम है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, किसी माल के बगैर जा सकते हो। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैद ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो इखलाक़ी आलिया देखे हैं, आपके जो मामलात देखे हैं, आप पर मैं अपने बाप को तरजीह नहीं दे सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मुझे अपने बाप और चचा की जरूरत नहीं। बाप और चचा उनका मुंह देख रहे, हैरान हो गए कि ज़ैद तुम क्या कह रहे हो, तुम आज़ादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो। हज़रत ज़ैद ने कहा इस गुलामी पे हजारों आज़ादियां कुर्बान, ये गुलामी ऐसी है, इस गुलामी पे हजारों आज़ादियां कुर्बान। और जब ज़ैद ने अपनी हजारों गुलामियां कुर्बान की तो अल्लाह की रहमत को भी वजद आया और कुरान मजीद में क़यामत तक के जिक्र कर दिया। एक ही सहाबी है हज़रत ज़ैद जिनका नाम लेकर कुरान में जिक्र किया गया। अल्लाह के रसूल पर इस तरह नवाजते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ैद पे बहुत प्यार आया था। ज़ैद अच्छा ये मामला है तो मैं भी मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी फिर मेरे दरबार में हो। ज़ैद का हाथ पकड़ा, आओ चलो मेरे साथ। उनको लेकर काबा में गए और लोगों के सामने ऐलान किया, लोगों सुन लो, आज से ज़ैद मोहम्मद का गुलाम नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का बेटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से ज़ैद मेरा बेटा बन के रहेगा। तो तभी से कहलाए जाने लगे मोहम्मद बिन ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बाद में जब कुरान की आयत उतरी फिर दोबारा नाम बदला कि जो मुंह बोला बेटा है, मुतबन्ना है, उसको अपने बाप से ही पुकारा जाएगा, वरना उस वक्त तक वो ज़ैद बिन मोहम्मद ही पुकारे जाते रहे। हुजूर ने अपना सका बेटा की तरह बना लिया और सारी उम्र अपने सके बेटे की तरह रखा। उनके बेटे हैं उसामा जो हुजूर की गोद के अंदर खेले। अल्लाह अकबर। उसामा बिन ज़ैद ये उनके बेटे हैं जिनको 17 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौजों का सिपह सालार बनाया था। तो ये ज़ैद कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाकी आला तरीन बुलंदियों पर फाइज। मैं कह रहा हूं दूसरी गवाही, पहली गवाही किसकी? बीवी की गवाही। दूसरी गवाही घर के खादम की गवाही, घर के गुलाम की गवाही, जो 1 बरस नहीं 2 बरस नहीं, मौत तक वफात तक आपके साथ रहे। और कब आए थे? जब हुजूर की उम्र 25 बरस थी और आपकी वफात तक आपके साथ रहे। वफात से कम बेश 1 बरस पहले हज़रत ज़ैद की शहादत है, तब तक साथ रहे और हमेशा ये इस बात की गवाही दी, इससे बुलंद इखलाक की शख्सियत न ज़ैद की आंखों ने पहले देखी, न आज देखी, न कभी देखेगा और न कायनात कभी देखेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने हमें वो नबी नसीब फरमाए, अल्लाह ने हमें वो नबी नसीब फरमाए हैं, तो हमें अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए। मेरे अल्लाह ने कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनो इस बात को सुन लो, मैंने तुम पर एहसान किया है ये नबी की उम्मत में तुम्हें भेजकर। अल्लाह ने कभी कोई एहसान नहीं जतलाया, सारी नेमतें सारे एहसान मेरे अल्लाह ही के एहसान है। हमारी जान भी, हमारी इज्जत भी, हमारी आबरू भी, हमारी औलाद भी, हमारे ईमान भी, ये अल्लाह ही के तो एहसान है। अल्लाह कभी एहसान नहीं जितलाता, दिन रात उसका खाते हैं, दिन रात उससे गुन गाते हैं, लेकिन अल्लाह एहसान नहीं जितलाता। लेकिन जब मोहम्मद को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है, मैं मामूली हस्ती नहीं थी, मामूली नेमत नहीं थी, इस एहसान को माना करो। इस एहसान को मानना क्या है कि मोहम्मद के नाम लेवा बन जाओ, सही मानों में मोहम्मद के नाम लेवा बन जाओ, इताअत गुजार बन जाओ, वफा शिआर बन जाओ, मोहब्बत भी करो और मोहब्बत का हक भी अदा करो। अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। हुजूर की सीरत पे इंशाअल्लाह बयान रबीउल अव्वल के जुम्मों के अंदर जारी रहेगा। अल्लाह नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।